اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج ہم اپنے ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین اور سالٹ کے، میں سمجھتا ہوں کہ پائنیئرس لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سالٹ کا بزنس سٹارٹ کیا۔ وہ نہ صرف اپنی مائننگ کر رہے ہیں، پروسیسنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کو بہت ساری کنٹریز میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے 1983 سے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا اور آج الحمدللہ دنیا کے مور دین 80 کنٹریز میں پاکستان کا سالٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مور دین 400 ان کے انٹرنیشنل بزنس کولابریٹرز ہیں، پارٹنرز ہیں جن کو یہ اپنا پاکستان کا سالٹ دیتے ہیں۔ تو ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی کہانی سنتے ہیں، انہوں نے کیسے اس بزنس کی طرف آئے اور کن حالات میں سٹارٹ کیا اور ان کی جرنی کیا ہے، ان کی سکسیس سٹوری کیا ہے۔ جناب جاوید بھٹی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی سر؟ سر جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف جرنی اور خاص طور پہ آپ بزنس میں جو سالٹ کا ہے وہ کہاں سے کب سٹارٹ کیا اور اس کی سٹوری سر ہمارے ناظرین کو آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید احمد بھٹی ہے۔ ہم نے 83 سے اس کام کا آغاز کیا۔ پہلے تو ہم انڈیا سے کاروبار کیا کرتے تھے، ویگنس سے ہم سالٹ کا جو ہوتا ہے نا لمس، وہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے انڈیا کو۔ تو پھر لاٹ آف اس میں پرابلم آنے شروع ہو گئے، بہت سی ڈیفیکلٹیز آنی شروع ہو گئی۔ تو ہم نے پھر اس کا جو رخ تھا وہ ہم نے پھر یورپ اور یو ایس اے کی طرف اور فار ایسٹ، مڈل ایسٹ کی طرف موڑ دیا۔ تو ہم نے جو ہے 2000 میں پھر جا کے اپنی اس کا رخ موڑا اور اس کا ہم نے ایکسپورٹ جو ہے نا پھر ورلڈ وائڈ ہم نے ایکسپورٹ شروع کر دی۔ پہلے ہم نے ایک فیکٹری بنائی لاہور میں، ٹھوکر ملتان روڈ پہ۔ پھر دوسری فیکٹری ہم نے بنائی قائد آباد، جو ایک گڑھ ہے، مارکیٹ ہے اسکریپ کی، سالٹ کی مارکیٹ کی، وہاں قائد آباد میں بنائی۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایک فیکٹری بنائی کراچی میں بنائی، تاکہ ہم جو مال پروسیس کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارا کراچی مال جائے۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایک اور فیکٹری قائد آباد میں بنائی۔ تو اس طرح ہماری الحمدللہ اس وقت 4 فیکٹریاں کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ ہم دنیا کے تقریباً 80 ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس مالک کا بڑا کرم ہے کہ اتفاق سالٹ کے نام سے ہمارا نمک بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لوگ اس کو خریدتے ہیں۔ ہمارا مین ہوتا ہے ٹارگٹ اور فوکس، وہ ہمارا ہوتا ہے کوالٹی کے اوپر۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی ایسی جائے کہ ہمارا کسٹمر اس سے ہیپی ہو اور کوئی اس کی کمپلین نہ آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آلموسٹ کمپلین فری ہمارے مال ہوتے ہیں۔ ہم نے نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے، ہم نے ایسی مشینری ہم ورلڈ وائڈ کی جو ورلڈ وائڈ جو مشینری ہے جو اچھی کوالٹی کی، وہ ہم نے انسٹال کی ہوئی ہے لیٹسٹ مشینری، تاکہ ہماری جو کوالٹی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہو۔ اس کے بعد ہماری کمپنی کی جو ہے نا سرٹیفکیشنز، جو ورلڈ کی فوڈ کی ٹاپ کی جو سرٹیفکیشن ہیں وہ ہماری کمپنی کے پاس ہے الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک جو گورا ہے وہ دوسرے گورے کو ہمارے کمپنی کا نام ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے جو ریلائبل ہے اور آپ اس کمپنی سے مال خریدیں۔ تو یہ اس مالک کی خاص مہربانی ہے۔ ہم دنیا بھر میں ایگزیبیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ جرمنی میں ایک ہوتا ہے انوگا، اس پہ بھی ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ پھر فرانس میں ہوتا ہے سیال، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم امریکہ کے مختلف شہروں میں ہوتے رہتے ہیں، وہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں کرتے ہیں، اس طرح مختلف ملکوں میں، رشیا میں بھی ہم نے کیے ہیں، یو کے میں بھی کیے ہیں۔ تو ہم دنیا بھر میں اس طرح اپنے کلائنٹس کے ساتھ اپنی مارکیٹنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو یہ ہم سب چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کی بہت مہربانی ہے کہ بہت ہی عزت اور آبرو کے ساتھ
ہمارا مال بکتا ہے اور لوگ ہمارے مال میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم آج کل جو ہے پرائیویٹ لیبل کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو مختلف دنیا کے مشہور برانڈز ہیں وہ ہم یہاں سے فل کر رہے ہیں، اور امریکہ کی جو چین سٹورز ہیں اس پہ ہمارے مال بک رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب اس مالک کا کرم ہے، اس مالک کی مہربانی ہے. اور مائننگ بھی ہم اپنی خود کر رہے ہیں. ہمارا کافی بڑا ایریا ہے قید آباد میں بھی اور کالا باغ میں جہاں مائننگ ہوتی ہے. تو اس طرح ہم اپنے کام کو ڈے بائی ڈے ترقی کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جناب سٹوری ہے اور یہ ہمارا جناب معاملہ. اور جناب ماشاء اللہ. بٹ صاحب آپ نے 83 میں جب یہ بزنس سٹارٹ کیا تو اس وقت کیا پلاننگ کی تھی آپ نے سالٹ کے حوالے سے؟ کیا اس وقت کی مارکیٹ کیا تھی؟ آج سے اتنے سال پہلے مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا تھا؟ یا کن پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سالٹ پہ کام شروع کیا اس وقت؟ اس وقت سالٹ جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. وہ اس وقت یہی تھا کہ جناب انڈیا کو جو ہے لمز ایکسپورٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹس آل. اور اس کو کوئی اتنا خاص نہیں تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب انڈیا سے ہم نے فارغ کام سٹاپ کیا تو پھر ہمیں لک سالٹ، یہ ایک دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے لک سالٹ کی. جو کاؤ ہیں یا ہارسز ہیں یا شیپس ہیں ان کو وہ لک کرتے ہیں. تو لکنگ سالٹ ایک بہت بڑی ایک آئٹم ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح پہلے ایڈیبل سالٹ کا اتنا نہیں تھا معاملہ. اب ایڈیبل سالٹ جو ہے وہ بہت بڑی کوانٹٹی میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. یعنی میجر اس وقت ایڈیبل سالٹ ہے دنیا جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو لیمپس ہیں مختلف شیپس میں، وہ نیچرل شیپ بھی ہے اور بے شمار شیپس کے اندر ایکسپورٹ ہوتا ہے. لیکن اب اس کی جو ہے نا کوانٹٹی بہت پرسنٹیج بہت کم ہو گئی ہے. اب میجر جو شیئر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی 80% جو ہے وہ ایڈیبل سالٹ ہے، یا 75% ہوگا یا 70% ہوگا. تو 20% قریب لک سالٹ ہے. اور یہ جو لیمپس وغیرہ کا بزنس رہ گیا ہے، یہ ٹی لائٹ کا، یہ اب تقریباً میں سمجھتا ہوں 10% سے اوپر نہیں ہے اس وقت. میرے خیال کے مطابق ہمارا یہ ہے. باقی لوگوں کا کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری اس ریشو کے حساب سے ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. اور اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو لیبر ہے 400-500 کے قریب ہماری لیبر ہے. اور اس مالک کا کرم یہ ہے کہ جو ہر ایک بندہ جو ہے ہمارا لیبر کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری اپنا کام ہے، ذاتی کام ہے. اور وہ ٹائم نہیں دیکھتا کیا ٹائم ہے کیا ہے. جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا دل لگا کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان لوگوں کو اپنے لیبر کو وہ سہولتیں دیتے ہیں کہ جو دوسری فیکٹریاں والے نہیں دیتے، جو ان کو ہم نے سہولتیں دیتے ہیں ان کو. یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو عام طور پر لیبر کی نیگلیجنس کی وجہ سے کلیمز آتے ہیں، وہ پراپر کام نہیں کرتے، تو ہم ان چیزوں سے، یا کئی دفعہ لیبر جان بوجھ کے غلط کام کرتی ہے تاکہ ان کو کلیم آئے، ہم اللہ کا کرم ہے کہ ان چیزوں سے ہم بے نیاز ہیں. اسی طرح جو ہمارا آفس کا سٹاف ہے وہ بھی کوائٹ ہیپی ہے کیونکہ ہم نے ان کو جو سہولتیں دیتے ہیں اپنے لیبر کو، اپنے آفس سٹاف کو، وہ سہولتیں بھی آلموسٹ وہ ہوتی ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنی دیتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو آفس کا سٹاف ہے وہ بھی ٹائم نہیں دیکھتا. ہم آفس جائیں یا نہ جائیں، ہر بندہ اپنے کام کو بہت دلچسپی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے جیسے اس کا ذاتی کام ہوتا ہے. صحیح. اور وہ اپنے کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں جیسے ان کا ذاتی کمپنی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ایک چیز ہم نے ڈیولپ کی ہے اپنی کمپنی کے اندر کہ وہ بندہ لیبر کا ہو یا وہ سٹاف کا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا ذاتی کام ہے. تو ہماری ترقی کا جو راز ہے، اس وقت ہم پاکستان کے الحمدللہ نمبر 1 یا نمبر 2 پہ ہمارا ایکسپورٹ ہے ہماری. اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس میں ہمارا جو سٹاف ہے وہ لیبر کا ہو یا آفس کا ہو، ان کا اس کے اندر بڑا اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کام کو اپنا ذاتی کام سمجھتے ہیں۔ ہم اکثر بار ٹیبل پہ گئے ہوتے ہیں، آفس نہیں جاتے، لیکن ہر بندہ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ، بڑی آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور ہمارا سارا کام آٹو پہ ہوتا ہے، یعنی ہم آفس جائیں یا نہ جائیں، ہر بندہ اپنے کام میں جٹا ہوتا ہے۔ یہ اس مالک کا خاص کرم ہے، یہ اس مالک کی مہربانی ہے۔ ہمیں لیبر کے اوپر بیٹھنا نہیں پڑتا، لیبر کے سر کے اوپر ہمیں سوار نہیں ہونا پڑتا، وہ خود کام کو کرتے ہیں اور بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ یہ ہماری کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سٹاف آفس کا ہو یا لیبر ہو، تمام لوگ انتہائی آنیسٹ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ بس یہ مین بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ ادروائز تو لوگ لیبر سے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو چینج کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اچھے لوگ ملے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس میں آپ کی مینجمنٹ ہے کہ آپ نے ان کو اچھی سہولیات دی ہیں اور وہ دل لگی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، آپ کی ایوریج جو ایکسپورٹ ہے، آپ چونکہ ماشاء اللہ ون آف دا ٹاپ ہے سالٹ کے ایکسپورٹ میں، آپ نے فرمایا کہ کبھی ہم پہلے، کبھی دوسرے، کبھی پہلے اس پہ رہتے ہیں، تو اگر ہم ٹنج میں بات کریں تو پر منتھ یا اینول آپ کی ایوریج ایکسپورٹ کتنی ہے؟ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً پاکستانی کرنسی میں کو 1.5 ارب کے قریب ہماری ہوتی ہے پاکستانی کرنسی میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پاکستان اوور آل ایوریج جو ایکسپورٹ ہے سالٹ کی پاکستان سے وہ تقریباً کتنی ہے تمام ملا کے؟ اس کا مجھے صحیح آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ہماری جو ایسوسیشن ہے سر سالٹ کی، سالٹ مینوفیکچر ایسوسیشن، انہوں نے کوئی فگر جاری کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں، تو وہ فگر مجھے لینا ہوگا جو اس وقت لیکن ابھی جو ہے اس وقت ہمیں ہماری ایسوسیشن کو لیٹر آیا ہے منسٹری آف کامرس کا کہ جی ایکسپورٹ جو ہے وہ 30% سالٹ کی کم ہو گئی ہے ورلڈ وائڈ۔ اچھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انہوں نے ہمیں ایک لیٹر لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ہماری ایسوسیشن نے ان کو جواب دیا ہے اس کی کیا وجوہات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایکسپورٹ تو ورلڈ وائڈ کم ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس میں اب جب تک گورنمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ پورا تعاون نہیں کرے گی بات نہیں بنے گی۔ اب جو مین سورس ہے سالٹ کا وہ جو ہے وہ ہے پی ایم ڈی سی۔ ٹھیک پی ہے، ایم ڈی سی والے جو ہے ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو انداز ہے وہ ہے، لوگ بیٹھے ہیں، بیوروکریٹ وہاں بیٹھے ہیں اور وہ کاروباری لوگوں کا مزاج کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آئے دن وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں بغیر نوٹس کے۔ ان سے حالانکہ میٹنگ ہوئی ان کے ایم ڈی کے ساتھ کہ وہ ہمارے ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد ریٹ بڑھائیں گے، لیکن وہ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا اخلاقیات یا کوئی کمٹمنٹ کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، وہ آئے دن ریٹ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے اتنے ریٹ بڑھا دیے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے میں بہت دقتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑے مشکلات آ رہی ہیں۔ اس میں جو مین ہے وہ یہ پی ایم ڈی سی جو ہے وہ اس میں رول جو ادا کر رہی ہے وہ ان کا مناسب رول نہیں ہے، مناسب رول ادا نہیں کر رہے وہ۔ لیکن ہماری کچھ پرائیویٹ مائنز بھی ہیں، اس میں غنی مائن بھی ہے، اس کا ضمیر مائن ہے، اس کا اور مائنز بھی ہیں، پاک ہمرایا ہے، پاک ہمرایا میں ہم بھی پارٹنر ہیں، وہ بھی اچھا خاصا ان کا بھی شیئر ہے مارکیٹ میں، تو یہ سب لوگ شامل ہیں۔ لیکن پی ایم ڈی سی جو ہے وہ ایک مین سورس لیڈنگ ہے، وہ لیڈنگ ہے، لیڈنگ رول ہے اس کا، پی ایم ڈی سی کا، اس کے بعد پنجمن کا، یہ دو ہاں جی گورنمنٹ لیول پہ کمپنیاں ہیں جی جی جو سالٹ کو دیکھتی ہیں، لیکن آئی تھنک کہ اب پرائیویٹ سیکٹر ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں تو صرف یہ دو کمپنیاں ہیں، ایک پی ایم ڈی سی ہے اور ایک پنجمن ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اب زیادہ ہو گئی ہیں، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ضمیر سالٹ ہے، غنی سالٹ ہے، یہ کیا نام ہے، پاک ہمرایا، جی بالکل، کافی ساری پرائیویٹ سیکٹر میں ہو گئی ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو سالٹ سیکٹر کو ہم کیسے
बेहतर कर सकते हैं? ऐसा है जी कि PMDC जो है इसको गवर्नमेंट ने जो दिया है, डोमेन दी गई है, जी, वो ये है कि ये माइनों को डेवलप करेंगे। ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि जहाँ तक तो है ना कालाबाग, जी, वहाँ पर तो इनका मामला सही है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक इनका खेड़ा और ये जो है कायदाबाद जो है, यहाँ पर इन्होंने सिलसिला ये शुरू किया हुआ है कि ये जो एक्सपोर्टर हैं उनके साथ इन्होंने कंपटीशन शुरू कर दिया है। ठीक अब है। इन्होंने वाइट जो माल है वो मेनली PMDC के पास होता है, दूसरी मानों के पास अच्छी क्वालिटी का या अच्छा माल नहीं है, ठीक है। वो इन्होंने अपना खुद का प्लान लगा लिया हुआ है। ठीक है जी। तो इस तरह ये वो कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं एक्सपोर्टरों के साथ। ठीक है। नंबर 2, इन्होंने कटर लगा लिए हैं, ठीक है जी, माल को काटने के लिए। अच्छा, उससे क्या होता है कि जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ये कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इनकी ये डोमेन नहीं है। ठीक है। इनको चाहिए कि माइनों को डेवलप करें, माइनों को ये डेवलप नहीं कर रहे। इनकी जो प्रोडक्शन है PMDC की डे बाय डे डाउन 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 जा रही है, क्योंकि इनकी जो तवज्जो है वो इस तरफ नहीं है, है। माइनों को डेवलप करने की तरफ। इनकी तवज्जो बनी हुई है कि ये लोग जो है हमारे साथ कंपटीशन करें। अब इन्होंने एक और सिलसिला शुरू किया हुआ है कि इन्होंने MOUs को साइन किए हैं कुछ कंपनियों के साथ, कुछ फॉरेन के साथ भी, लोकल के साथ भी। अब ये चाहते हैं कि जो साल से हम लोगों ने जो दुनिया में पिंक साल्ट को मरूफ किया है, इनको फारिग कर दिया जाए। हमने ज़िंदगियाँ अपनी लगा दी हैं, बेशुमार हज़ारों लोग इसमें काम कर रहे हैं जिन्होंने पिंक साल्ट को दुनिया में मरूफ किया है, मशहूर किया है, एक्सपोर्ट किया है। अब इन्होंने वो MOU साइन किए हैं कि हम जी मिल के प्लांट लगाएं, लोकल कंपनी के साथ भी और फॉरेन कंपनी के साथ भी, ठीक है। ताकि ये जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं इन सब को फारिग कर दिया जाए और सिर्फ PMDC ही एक्सपोर्ट करे। और हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई है MD के साथ जिनका रवैया भी मीटिंग के दौरान इंतहाई गैर मकबूल था, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में अदा जानता है उनका रवैया इस तरह क्यों है, उन्होंने ये रवैया क्यों अख्तियार किया हुआ है हमारे साथ। तो हमारी एसोसिएशन जो है साल्ट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो हमारी है, उनके नुमाइंदों के साथ जो उनका रवैया था वो इंतहाई हद तक अमेज़ रवैया था। और उन्होंने ये ऐलान किया कि 2025 में हम आपको पिंक माल ही नहीं देंगे, हम खुद माल एक्सपोर्ट किया करेंगे, अब हमसे तैयार माल खरीदें। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो सैकड़ों फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं वो उनको ये माल नहीं देंगे, वो फारिग हो जाएंगे और ये प्लांट मुख्तलिफ लोगों के साथ, फॉरेन लोगों के साथ या लोकल के साथ मिल के लगा के और ये लोगों को फारिग कर देंगे। तो ये एक गैर मुनासिब इनका रवैया है, तो जिसको हम बहुत जल्द इंशाल्लाह चैलेंज भी कर रहे हैं इसको कोर्ट के अंदर कि ये एक गलत इनकी सोच है, गलत रवैया है, जिसको तब्दील होने की ज़रूरत है। और इनका रवैया होना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए, उससे ही नमक तरक्की करेगा। तो जो तरक्की अब जो लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कि ये डाउन क्यों जा रहा है, वो डाउन इसलिए जा रहा है कि इनके रवैये सही नहीं हैं। जो ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठाए गए हैं MD साहब, उनका रवैया बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, उनका डिफरेंट किस्म का रवैया है, इस वजह से ये कारोबार डाउन जा रहा है नमक का। और गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो ना दी और वहाँ पर वो ऐसा बंदा ना लगाया जो बिजनेस फ्रेंडली हो, तो ये नमक की एक्सपोर्ट और कम हो जाएगी। अच्छा, वेरी सैड। हालांकि मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में जो नमक के रिज़र्व्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अभी तक जो नमक के रिज़र्व्स मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो वर्षा में साल्ट हैं वो 6.4 बिलियन टन के रिज़र्व्स हैं। आप मुझे फिगर्स एग्जैक्ट, शायद मैं कुछ मिस्टेक कर दूं, मेरे पास इन राइटिंग में है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी तरीके से जो सबसे बड़ा रिज़र्व्स है साल्ट का वो करक में है, वो मोर देन 10 बिलियन टन है।
اور پاکستان سے جو اس وقت لاسٹ میرے جو علم میں ہے جو ٹوٹل پروڈکشن ہوتی ہے وہ شاید کوئی 3 ملین ٹن بھی اینول نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کوئی ٹوٹل پروڈکشن پاکستان کی گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی کتنی ہوتی ہے؟ نہیں، میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جی گورنمنٹ کے جن کے پاس یہ فگرز ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے. ہم اس کو ڈیل نہیں کرتے. اچھا، آپ کے سر ایکسپورٹ زیادہ کن کن کنٹریز میں جا رہی ہے؟ ہمارا جی یورپ، امریکہ، اس کے بعد اب مڈل ایسٹ بھی کافی ہو گیا ہے، فار ایسٹ بھی ہے. یعنی دنیا کے جو 4 ہیں سب جگہ پہ الحمدللہ سب ملکوں میں تقریباً جا رہا ہے ماشاء اللہ. اور یہ کہا جاتا ہے ایک عام بندہ اس کے ذہن میں یہ ہے جی کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان نے کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو سستا نمک دینا ہے اور ہم آج تک اس کو سستا نمک دیتے ہیں. اس میں کوئی حقائق ہے، فیکٹ ہے؟ فی الحال تو جی ایسا ہے کہ انڈیا نے جو ہے پاکستان نے انڈیا کو ایکسپورٹ بین کی ہوئی ہے، لیکن ایکسپورٹ انڈیا کو ہو رہی ہے وایا دبئی. یہاں سے کنٹینر دبئی جاتے ہیں، کنٹینر وہاں سے چینج ہوتا ہے اور پھر وہ انڈیا جاتا ہے، اور انڈیا نے اس پہ 200% ڈیوٹی عائد کی ہوئی ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کو ارننگ کرے، پاکستان اس پہ کوئی ڈیوٹی لگائے، پاکستان ارن کرے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو ہے معاملات جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو سمجھ بوجھ آج تو 70 سالوں میں نہیں آئی، 75 سالوں میں کوئی نہیں آئی کہ ملک کو ترقی کی طرف کس طرح گامزن کرنا ہے. انڈیا والے کی سوچ ہے، انہوں نے 200% ڈیوٹی لگا کے بھی لوگ امپورٹ کر رہے ہیں. تو جو ایک سورس ہے یہاں پر ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال مطلب کہ انڈیا پاکستان سے ساٹ لے کے جی اس کو ری پروسیس کر کے یا پیکنگ کر کے تو اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم سے بہتر پرائز پہ وہ کر رہا ہے. بالکل ایسا ہے جی. تقریباً 150-200 کنٹینر ہمارا ہر مہینے انڈیا جا رہا ہے اور وایا دبئی جاتا ہے. ٹھیک نا. اس میں وہ جو ہوتا ہے جو ڈلا بولتے ہیں، جو لمس بولتے ہیں، وہ بھی جا رہا ہے کافی مقدار میں، اور کچھ گرینڈ کیا ہوا مال بھی جا رہا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ یہ جو 2 ملک ہیں، ایک چائنا ہے جی، چائنا کے اندر بھی ہمارا بہت سارا جو ہے نا لمس جا رہے ہیں، بجائے کہ فنش گڈ پروسیس ہو کے جائے، پروسیس ہو کے نہیں جا رہا. تو ہمیں چاہیے یہ 2 جو ملک ہیں انڈیا اور چائنا، ان کو ہم یعنی مجبور کریں، کوئی طریقہ ایسا کریں کہ اگر ایسا مال ہو لمس ہو تو اس پہ 200-300% ڈیوٹی عائد کریں اس کے ایکسپورٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. ان 2 ملکوں کے لیے کیونکہ دوسرے ملکوں میں عائد ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ لمز کو کاؤ کے لیے ایز لک سالٹ یوز کرتے ہیں، یا ہارسز کے لیے یوز کرتے ہیں، یا شیپس کے لیے یوز کرتے ہیں ایز لک سالٹ. تو یورپ، امریکہ یا دوسرے ملکوں کو یہ چیز ہم عائد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور وہ اچھے ریٹ پہ مال جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو انڈیا میں ہے اگر آپ دیکھیں تو $40 میں یہ مال جا رہا ہے پر ٹن، $40 پر ٹن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اس بارے میں. ان کو لمس کی فارم میں، اور اگر وہی ہم ویلیو ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کر کے یا کرش کر کے بیچتے ہیں تو پھر اس کی پرائس کیا ہو جاتی ہے؟ کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے؟ اس کی پرائس جو ہے اصل میں ہمارا جو تاجر بھی ہے نا، تاجر بھی ہمارا فیئر نہیں ہے. وہ لمز بھی اسی $40 میں جو بیچ رہا ہے جی، اور پسا ہوا مال $40 میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، انڈیا کو کر رہا ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور کسٹم بھی سویا ہوا ہے اور تمام FBI بھی سویا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، اس میں تو ہم خود ذمہ دار ہیں نا، ہم آپس میں ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں ریٹ کم کر کے، میرا کمپٹیٹر مجھ سے بھی ریٹ کم کر کے اس کو وہ دے رہا ہے، اور خریدار تو ڈیفینیٹلی وہ چاہے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کہ اسے کم سے کم پرائس پہ ملے. ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہی کہ کوئی ایسی پرائسنگ کی جائے
کہ تاکہ ایک منیمم پرائز سیٹل کی جائے، اس سے کم کوئی بندہ نہ دے؟ اس بارے میں ہماری میٹنگ ہو رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو ممبر ہیں ایسوسیشن کے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ اس میں رکاوٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ جیسے بھی ہے، پیسے تو آ ہی رہے ہیں نا، تو اس کو ایسے جو بھی آتا ہے، جتنے پیسے ریٹ بھی آتا ہے وہ آنے دو، اور کام کو چلنے رکھو، کام کو روکو نہ کام کو۔ حالانکہ اگر ہم کوئی پرائز فکس کر لیتے ہیں، خاص طور پر لمس کے اوپر، جو پروسیس مال نہیں ہے، تو وہ ملک کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ مال پروسیس ہی ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ میں آپ کو کئی افریقی ملک ہیں، بہت چھوٹے ملک ہیں، یعنی کہ زمبابوے ہو گیا، اب زمبابوے نے آئرن اور کی ایکسپورٹ جو ہے بین کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئرن اور کو یہاں پر پروسیس کر کے اس کی پروڈکٹ بنائی جائے۔ اب وہاں پر چائنا اور جو ہے دوسرے ملک جو ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فیکٹری لگا رہے ہیں وہاں پر۔ یعنی چھوٹا سا ملک ہے، غریب ملک ہے۔ سر افغانستان نے را مٹیریل پہ پابندی لگا دی ہے۔ ایون ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے آپ سے کہ سلیکا کوارٹز انڈیا ورلڈ میں 3rd لارجسٹ پروڈیوسر ہے اور ایکسپورٹر ہے، اور دسمبر میں اس نے ایگریمنٹ ختم کر دی ہے چائنا کے ساتھ کہ میں آپ کو را مٹیریل نہیں دوں گا، آپ کو فنش پروڈکٹ دوں گا۔ بالکل تو وائی ناٹ ہم کیوں نہیں وہ کرتے؟ اور ہم اچھا ایک بات کے ساتھ مجھے تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا ہمارے ناظرین کو بھی، کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں جی انڈیا نے ہمارے لیے ایک سہولت پیدا کر دی، اس نے ہم سے مٹیریل لے کے اس کو پروسیس کر کے دنیا میں ہمارے مٹیریل کو انٹروڈیوس کر دیا، تو وائی ناٹ کہ ہم اس کسٹمر تک کیوں نہیں پہنچ پاتے کہ بھائی اس کو ہم قائل کریں، یہ تو دنیا جانتی ہے، یہ ہم پروپیگیٹ کریں اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنے گورنمنٹ کے ذریعے سے کہ بھائی وی آر دا اونر آف ہمالیین سالٹ، اصل اونر ہم ہیں، ہمارے پاس ہے، تو ہم یہ آپ کو دے سکتے ہیں، وہ تو ہم سے لے کے پروسیس کر کے وہ دیتا ہے۔ اور ایک اور بات، کویسچن یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کہ خریدار ہے، سپوز یورپ ہے، اب اگر میں ڈائریکٹ یورپ کو دیتا ہوں تو ڈیفینیٹلی انڈیا سے کم پرائس میں دے سکتا ہوں، کیوں کہ پہلے یہاں سے انڈیا گیا ہے، اس نے بھی اس کو پروسیس کیا ہے اور اس کے اوپر اپنا مارجن بھی لیا ہے، دین اس نے ایکسپورٹ کرنا ہے یورپ، اور وہ اس کو، اور اگر وہی پروسیس کر کے پاکستان ایکسپورٹ کرے تو اس کی کم پرائس میں وہ اس کو پڑے گا اور وہ مارکیٹ کو تو کیپچر کر لے گا۔ یوسف بھائی، اگر یہ ہماری گورنمنٹ جو انڈیا کو مال جا رہا ہے وہ دبئی، لمز جو جا رہا ہے، لمز خام مال جا رہا ہے سر، اور جو چائنا جا رہا ہے سر، اس کا کوئی سدے باغ اگر ہماری گورنمنٹ کر لے، اس پر کوئی ڈیوٹی عائد کرے یا اس کو بین کرے کس طریقے سے، تو وہ جو کسٹمر ہیں وہ الٹیمیٹلی پھر ہم سے پروسیس ہوا مال ہی خریدیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے پالیسی بنانی چاہیے، جس طرح چھوٹے افریقن کنٹری نے بنا لی ہوئی ہے کہ وہ اپنے جو منرلز ہیں، وہ خام مال جو ان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں فیکٹری لگائی جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اس وقت اربوں روپے کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کوڑیوں کا دام راہ خام دے رہے ہیں، وہاں کا ڈونکی ورک کر رہے ہیں ہم، دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو جسٹ ہم کرومائڈ ہے، کئی سال سے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بالکل مینلی چائنا کو کر رہے ہیں، بالکل، ہم اس کی فیکٹری یہاں نہیں لگاتے کہ فیروکروم نہیں بناتے ہم یہاں پر اس کا بنائیں۔ اس طرح اور بے شمار ایٹمیں ہیں، اور پھر یہ جو ہے کیمیکل منرل سے تیار ہوتے ہیں، جیسے ہی ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں، خام مال، خام منرل کیے جا رہے ہیں، ہم اس کو یہاں پروسیس نہیں کرتے، دوسرے ملک وہ ہم سے خریدتے ہیں کوڑیوں کے دام، اس کو پروسیس کر کے کیمیکل شیپ میں ہمیں پھر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں کہ کوئی بندہ بھی ہماری حکومت میں ایسا نہیں آیا جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے بات، تو یہ جو قرضے ہیں نا ان کے پاس 150 بلین کے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ یہ 1 ارب کے لیے تلے مارتے پھرتے ہیں، ان کے پاس ان کا دماغ کام نہیں کرتا، جو سربراہ آتے ہیں ہمارے، یا کیا ہے یا کیا معاملہ ہے۔ اگر کوئی کمپنی باہر سے آتی ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے منرل کے اندر، تو جو سیکٹری ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، وہ کہتے ہیں مجھے پیسے دو، دوسرا ہیڈ کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دو، جو منسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اتنا کیش دو، اتنا مجھے شیئر دو۔ تو اس طرح جو بڑی بڑی باہری کمپنیاں ہیں وہ پھر ادھر نہیں آتی،
यहाँ पर जब तक करप्शन जो है हमारे मुल्क में करप्शन का दौरा है, तो जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, करप्शन का दौरा हो, वो तरक्की कैसे कर पाएगा है। करप्शन का दौरा है, इसलिए मुल्क हमारा जो है कशकोल लिए फिर रहा है। ये कशकोल जो है जब वो टूटेगा, जब करप्शन ख़त्म होगी, ना मुल्क में इंसाफ है। अब जो रिकॉर्ड का मामला था, वो चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया आपके सामने है। उसके बाद क्या हुआ मामला सबके सामने, दुनिया के सामने, उस कंपनी, कनाडा वाली कंपनी के साथ, कि उनको उन्होंने आधा पाकिस्तान दे दिया, और पहले इनका शेयर था 25%, फिर 10 पे आ गए हैं। तो करप्शन है हमारा असल मामला। तो अल्लाह से दुआ है कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा हो। भट्टी साहब, लास्ट क्वेश्चन, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब कि मेरा बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ माइनिंग, मैं इस चीज़ का कायल हूँ, और मेरे जो नाक़िस इल्म है कि जैसे हॉलैंड ने सिर्फ फूलों से अपने पूरे मुल्क की मईशत चलाता है, पाकिस्तान सिर्फ पिंक सॉल्ट से अपनी पूरी मुल्क की मईशत चला सकता है। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसके रिज़र्व्स कितने हैं। अभी तक हमने जो रिज़र्व्स इस्तेमाल किए हैं वो टोटल रिज़र्व्स का शायद 1% भी नहीं है। जितना अभी तक हमने कंज्यूम किया है वो टोटल रिज़र्व्स का 1% भी हमने कंज्यूम नहीं किया। इतने बड़े हमारे पास रिज़र्व्स हैं, और हम सिर्फ साल्ट के ऊपर काम करें तो पाकिस्तान अपनी पूरी मईशत उसके चला सकता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या तजावीज़ अख्तियार की जाएँ, क्या किया जाए? क्योंकि ये हमारा चैनल काफ़ी सारे दोस्त अहबाब इसको देखते हैं, और मुक़्तदर तबके तक भी ये हो सकता है कि बात पहुंच जाए, कि किसी के दिल में ये बात आ जाए कि यार वाकई हम अगर इस पे तवज्जो दें तो हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं। आज जिस मुआशी तंगी में हम गुजर रहे हैं, तो आपके ख्याल में वो क्या तदाबीर हो सकती हैं कि अपनी साल्ट इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट को हम बेहतर करें? यूसुफ भाई, इस तरह है कि सिर्फ सॉल्ट इंडस्ट्री अब कहें कि मुल्क के पूरे निज़ाम को चला देगी या इसका कर्जा उतार देगी, ये बात सही नहीं है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो मिनरल है, ठीक है, अगर मिनरल को हम फोकस किया जाए ईमानदारी के साथ, तो हमारा कर्जा क्या, हम दुनिया में बहुत बाइज़्ज़त मकाम हासिल कर सकते हैं अगर हम ईमानदारी के साथ उस काम को करें। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि चाइना के साथ कुछ, हमें चाहिए कि उनके साथ कुछ सेटिंग ऐसी की जाए मिनरल के हवाले से, तो इसको मिनरल को डेवलप करने के लिए। और ये जो हम खाम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिनरल का, इसकी बजाय हम इसको प्रोसेस करें, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं। हमारा जो सरमायादार तबका है वो एक कंफर्टेबल जोन के अंदर बैठा हुआ है, वो ये काम नहीं कर रहा, इधर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। जब तक हमारा लोकल जो है इन्वेस्टर वो इस तरफ नहीं आएगा मिनरल की तरफ, और वो फैक्ट्री नहीं लगाएगा केमिकल बनाने की, उस वक्त तक ये मुल्क की तरफ गामज़न नहीं हो सकता। और मैं, हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के, इस्माइल स्टार साहब, उन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए कि मिनरल को केमिकल कन्वर्ट किया जाए, और वो इसमें बड़ा काम कर रहे हैं। उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं, और मैं उनकी कोशिशों को सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल कि आपने सर टाइम दिया, और मैं दोबारा आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।